عورتیں نماز میں اس لیے پابندی نہیں کر پاتی ہے کہ پڑھتی رہتی ہے، پھر کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ان پہ نماز نہیں ہوتی، اسی میں چھوٹتے چلی جاتی ہے اور پھر ان کی نماز کی عادت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہے ان دنوں وضو کر کے ذکر اذکار کے لیے 5 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ جایا کرو تو تمہاری نماز کی عادت نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے تاکہ نماز کی عادت بنی رہے گی اور اتنی مرتبہ درود بھی ہو جائے گا، اتنا ذکر بھی ہو جائے گا، اتنے وظائف بھی ہو جائیں گے، لیکن ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ نماز منع ہے مگر درود تو پڑھ سکتی ہو، ذکر اذکار تو کر سکتی ہو، ورد و وظائف جس کی اجازت شریعت نے دی وہ تو کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، ایک حدیث اور سن لے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، دن میں 36 مرتبہ جہنم خود بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی کے اندر بچھو ایسے ہیں اگر کسی کو ڈنک مار لے تو اللہ اکبر 100 سال تک کے وہ زہر اس کے وجود میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وادی میں کون داخل ہوگا؟ میرے کریم آقا صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتے ہوں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں خدا کے لیے جہنم میں جانے والا یہ عمل چھوڑ دو، ترک نماز سے توبہ کر لو، ترک صلاۃ سے توبہ کر لو۔ آؤ آج عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ میری بہنوں ایک بات یہ بھی بتا دوں، اگر ماں نماز پڑھے گی تو بیٹے کو نماز کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹی کو نماز کی تقریر سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں کو دیکھ کر بچہ خود نماز پڑھے گا، ماں کو دیکھ کر بچی خود نماز پڑھے گی۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، نماز پڑھ کر دیکھو نماز میں کیا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان میری بہن، جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ، آیت سجدہ اس لیے میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، تلاوت نہیں کر رہا ہوں مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے، ورنہ آپ کو جو ہے وہ سجدہ آپ پر واجب ہوگا، اس لیے میں اس کا مفہوم صرف رکھ رہا ہوں۔ اللہ کا اعلان قرآن میں آ گیا، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، یعنی جس نے سر زمین پہ رکھ دیا سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اب بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں، جس سجدے میں اللہ مل جاتا ہے اس سجدے کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا۔ اس لیے سجدے کو لازم پکڑو۔ یہ جو تعویذات کے چکر میں، وظائف کے چکر میں، جادو ٹونے کے چکر میں ادھر ادھر در بدر پھٹکتی ہو نا، میرے شوہر کو روزی نہیں ہے، میری بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے، ہم لوگ مالدار نہیں ہیں۔ میری بہنوں میں تمہیں ہتھیلی پہ جنت نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے، خدا آپ کو بھی یقین دے، ہم سب کو یقین، بلکہ حق الیقین کی منزل عطا کر دے اللہ ہم سب کو۔ میری بہنوں اگر سجدے کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے تو کیا رشتہ نہیں مل سکتا، روزی نہیں مل سکتی، دل کو سکون نہیں مل سکتا؟ سجدے کی طرف آؤ تو صحیح۔ جس دن میری قوم سجدے کی طرف آ گئی سچے دل سے، اس دن ہم سب سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، سجدہ کرو۔ جن بچیوں کو رشتے نہیں، میں ان بچیوں سے کہتا ہوں، جن کے بچوں کو رشتے نہیں ان ماؤں سے کہتا ہوں، کبھی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ دے کر گڑ گڑا کر دیکھو تو صحیح، اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا آپ کیا سمجھتے ہیں سجدے کو؟ سجدہ چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے والوں، میری بیٹی کو رشتہ نہیں کوئی وظیفہ، وظیفوں کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب تم نماز پڑھو گے، خدا سے بغاوت کرو گے تو کس کا تعویذ اثر کرے گا؟ اس لیے میری بہنوں پہلے نماز، اس کے بعد وظائف،
پہلے نماز اس کے بعد تعویذات، پہلے نماز اس کے بعد سارے کام، اس لیے پہلے نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھ کر دیکھو، سکون بھی ہے، روزی میں برکت بھی ہے، انشاءاللہ سب ملے گا آپ کو، بس نماز کی طرف آ کر دیکھو۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ اکبر، میری بہنوں سے میں وہ عرض کرنے سے پہلے بات آ گئی تو عرض کروں، بلکہ رشتے بچیوں کو نہیں آتے تو بہنیں منکرین اسلام کے جادوگروں کے پاس جاتی ہے، ان کے بت خانوں تک جاتی ہے، اور وہاں جاتی رشتہ نہیں، روزی نہیں، کیا ہوتا ہے، وہ پیسے بھی لوٹتے ہیں، پھر ظالم عزت بھی لوٹتے ہیں۔ میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، ایسا نہ کرو خدا کے لیے۔ کتنے کیسز ایسے ہیں، کتنے واقعات سننے میں آتے ہیں، پیسے بھی گئے، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میری بہنوں اللہ کا در پکڑو، خدا کی چوکھٹ پکڑو، خدا کے قریب آؤ، اور ہمارا اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے۔ کتنا قریب ہے، قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، اور کتنا قریب، یہاں تک فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ جو شہرک سے زیادہ قریب، کیسے خوش نصیب ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب اور مصطفیٰ جان رحمت جان سے زیادہ قریب۔ ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، حرم کعبہ اور حرم مصطفیٰ کی برکت تو ہم دلوں میں سمیٹ کر بیٹھے ہیں، ذرا توجہ تو کریں۔ کوئی مومن ہو کر تو دیکھے، کوئی یقین لے کر تو بیٹھے، کوئی یقین کے ساتھ اسے پکار کر تو دیکھے، پھر نہ مدد آتی ہو تو کہنا آؤ اسی لیے سجدوں کی طرف۔ دوسری بات جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے عورتوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، آج کل ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر غیبت، چگلی اور حسد یہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہے ہیں۔ لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس میں یہ تینوں چیزوں کو عمل دخل ہے، غیبت کو بھی، چگلی کو بھی اور حسد کو بھی۔ غیبت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کا دل دکھے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور میری بہنوں یاد رکھنا، فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اب عورتیں غیبت کرتی ہیں، بلکہ اب عورتیں کیا، بلکہ معاذ اللہ مرد بھی کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اگر لوگ غیبت سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، پھر دیکھیے اللہ ان کی عبادتوں کا نکھار ان کے چہرے پہ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ مگر افسوس، شیطان نے غیبت میں ایسا مبتلا کیا، آوارہ لڑکے تو زنا میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ اکبر، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، شیطان نے ان کو غیبت سے تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو غیبت کرتے ہیں گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، جب قیامت کے دن تمہارے آگے تمہارے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اس وقت کھانے کی طاقت نہ ہوگی؟ بتاؤ اس وقت کھانے کی ہمت ہوگی؟ اللہ اکبر، ارے سڑا ہوا چوہا رکھ دیا جائے، اس کو کھا کے بتاؤ تو تمہیں الٹی آنے لگے گی، تمہیں متلی آنے لگے گی۔ سڑا ہوا چوہا جب تم نہیں کھا سکتی تو مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضرت سید امین القادری صاحب کی پوری بیان کو سنا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے، یعنی کہ اس کو ماواری ہے اور جو ہے نا مہینے سے ہے، وہ عورت ناپاک ہے، اور ناپاکی کی حالت میں اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یہ حرام کھوری ہے، ٹھیک ہے، حرام کا کام کرتا ہے اور ایسا کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ابھی جو آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ کر آپ نے ویڈیو کو جو پلے کیا تھا کہ پیریڈ میں جو ہے نا جو مرد حضرات اگر عورت کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کر لیتا ہے تو وہ حرام خوری کرتا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر عورت پاک و صاف ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن پیریڈ کی حالت میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، چاہے 3 دن، چاہے 6 دن، چاہے 7 دن، چاہے 10 دن، اگر اتنے دن جو ہے نا عورت کو پیریڈ آتا ہو، حیض آتا ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ بالکل اس کے ساتھ ہم بستری نہ کریں۔ ہاں اگر سونے میں یعنی کہ ایک ساتھ دونوں میاں بیوی اگر سوتے ہو تو اس میں کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سو سکتا ہے، لیکن ہم بستری کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔